تو آپ کا جو 4 تاریخ کا ایگزام ہونے والا ہے اردو کا کلاس 11 کا، اسی کا یہ ہے 30 سوال، جو کہ 110% آپ کے ایگزام میں یہ کوشچن آئے گا۔ تو یہی سے کوشش کرتے۔ پہلا سوال کہتا ہے کہ میر امن کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو میر امن وہ دلی کے رہنے والے تھے۔ اس کے بعد کہتے ہیں دوسرا نمبر، میر امن کا تخلص کیا تھا؟ تو میر امن کا تخلص کیا ہے؟ میر ہے، آپشن نمبر اے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فورٹ ولیم کالج کہاں پر قائم کیا گیا تھا؟ تو آپ کو پتہ اگر آپ نے پڑھا ہوگا تو یہ فورٹ ولیم کالج کولکتہ میں قائم ہوا تھا۔ کہاں ہوا تھا؟ کولکتہ میں، آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد کہتے ہیں فورٹ ولیم کالج کے بانی کون تھے؟ یعنی اس کے پرنسپل وغیرہ تو پوچھ رہے ہیں کون تھے، کہ بانی کون تھے؟ اس کے بانی کون تھے؟ جان گلکرسٹ، یہ تو اس نے قائم کیا تھا۔ اس کے بعد جان کرسٹ اور لارڈز ویلزن، تو اس کے بانی کون تھے؟ جان گلکرسٹ۔ اس کے بعد کہتے ہیں 5 نمبر میں کہ باغ و بہار کے مصنف کون تھے؟ یعنی باغ و بہار جو کتاب ہے، جس سے آپ سے چھوٹی سے کہانی لیا گیا آپ کی کتاب میں، تو اس کے مصنف کون ہے؟ تو باغ و بہار کے مصنف میر امن دہلوی ہے۔ تو اس کے بعد کہتا ہے کہ بدخشاں شہر کس ملک میں واقع ہے؟ تو اس کا بدخشاں شہر وہ کہاں ہے؟ افغانستان کے اندر موجود ہے، تو آپشن نمبر اس کا سی ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ محمد حسین آزاد کب پیدا ہوئے تھے؟ تو محمد حسین آزاد کب پیدا ہوا تھا؟ آپ نے اگر پڑھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ محمد حسین آزاد کہاں پیدا ہوا تھا اور کب پیدا ہوا تھا؟ محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 میں ہوا تھا، آپشن نمبر ڈی۔ تو آب حیات کے مصنف کون ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ آب حیات سے ایک چھوٹا سا کہانی جو آپ کی نصاب میں شامل ہے، تو وہی پوچھا ہے کہ آب حیات کے مصنف کون ہے؟ تو آب حیات کے مصنف کون ہے؟ محمد حسین آزاد، آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد 9 نمبر کوشچن میں کہتا ہے کہ محمد حسین آزاد کہاں کے رہنے والے تھے؟ تو محمد حسین آزاد دلی کے رہنے والے تھے، آپشن نمبر سی۔ اس کے بعد 10 نمبر کوشچن میں کہتا ہے کہ آپ کے نصاب میں جو سبق شامل ہے مرزا مظہر جان جہاں، وہ کیا ہے؟ یعنی اس کا عنوان کیا ہے؟ تو مرزا مظہر جو سبق آپ کے نصاب میں شامل ہے، تو اس کا عنوان آپ کے نمبر میں کیا ہے؟ وہ ہے ادبی تاریخ۔ اس کے بعد 11 نمبر میں کہتا ہے کہ مزاحیہ پطرس بخاری کا اصل نام کیا تھا؟ تو پطرس بخاری کا اصل نام کیا تھا؟ سید احمد شاہ بخاری، آپشن نمبر سی۔ اس کے بعد 12 نمبر میں کہتے ہیں سویرے جو کل آنکھ میری کھلی کے مصنف کون ہے؟ 12 نمبر میں کیا پوچھ رہے ہیں کہ اس کے مصنف کون ہے؟ تو اس کے مصنف کون تھے 12 نمبر کے؟ آپشن نمبر ہو جائے گا بی، یعنی پطرس بخاری۔ اس کے بعد کہتا ہے مشتاق یوسفی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ یعنی اس کا تعلق کس چیزوں سے تھا؟ وہ تھا انشاء سے، آپشن نمبر ڈی۔ اس کے بعد 14 نمبر میں کہتا ہے کہ شان الحق حقی کب پیدا ہوا تھا؟ تو شان الحق حقی کی پیدائش جو ہوا تھا وہ ہوا تھا 1917 کا، آپشن نمبر اے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر کے مصنف کون تھے؟ 15 نمبر میں سوال میں کہتے ہیں، تو اس کے مصنف کون تھے؟ وہ تھے آپ کے 15 نمبر سوال میں، تو اس کا آپشن ہو جائے گا شبلی نعمانی، یعنی بی نمبر۔ اس کے بعد 16 نمبر میں کہتے ہیں کہ داستان باغ و بہار میں کتنے درویشوں کی کہانی بیان کی گئی ہے؟ تو آپ نے اگر پڑھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے اندر 4 درویشوں کی کہانی پیش کی گئی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں 17 نمبر کے پطرس بخاری کالج میں کس زبان و ادب کے استاد تھے؟ یعنی وہ جو فورٹ ولیم کالج میں استاد تھے تو وہ کس زبان کے استاد تھے اور وہ کیا پڑھاتے تھے؟ وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ کس زبان کا استاد تھے، وہ تھا انگریزی کا۔ اس کے بعد کہتے ہیں پطرس بخاری کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو بخوبی پتہ ہوگا کہ پطرس بخاری کا انتقال کہاں ہوا تھا، وہ ہوا تھا نیو یارک میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 19 نمبر میں کہتا ہے کہ مشتاق احمد یوسفی آپ کے نصاب میں، یہاں پہ جو الف کا مد ہے وہ چھوٹ گیا، ٹھیک ہے۔ تو مشتاق احمد یوسفی آپ کے نصاب میں کون سا سبق شامل کیا گیا ہے؟ تو یہاں پر آپ کے جو مشتاق احمد یوسفی کا سبق ہے وہ کون سا ہے؟ یہاں پر آپ کا یہ والا 19 نمبر کا جو ہے، ہاں وہ کون سا سبق ہے؟ اس کا آپشن ہو جائے گا اے نمبر، یعنی یادش بخیریا۔ اس کے بعد کہتے ہیں 20 نمبر میں آپ کے نصاب میں پطرس بخاری کے کون سا سبق شامل کیا گیا ہے؟ یعنی پطرس بخاری کا کون سا سبق شامل کیا گیا؟ پہلے پوچھا تھا مشتاق احمد یوسفی کا، اب پوچھ رہا ہے یہاں پہ پطرس بخاری کا کون سا سبق شامل کیا گیا، یعنی 20 نمبر کوشچن جو ہے یہاں پہ اس کا آنسر دینا ہی ہم بھول گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا آنسر ہونا چاہیے کچھ اور، ٹھیک ہے، تو اس کو چھوڑ دیجئے، آپ آگے بڑھیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مرزا مظہر جان جہاں یہ کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو مرزا مظہر آپ کو پتہ ہے یہ کس سے ماخوذ ہے؟ آب حیات سے ماخوذ ہے۔ آپ کا جو ہے مرزا مظہر جان جہاں کیا ایک سبق کا نام ہے، اور یہ سبق آپ کس سے ماخوذ ہے؟ آب حیات سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ داستان سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کے مصنف یا داستان نگار کون ہے؟
آپ کی کتاب میں پتہ ہے کہ آپ کی کتاب میں صرف ایک ہی داستان ہے اور اس کے داستان نگار کون ہیں؟ تو اس کے داستان نگار ہے میر امن دہلوی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کے نصاب میں جو سبق شامل ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی کے مصنف کون ہے؟ تو اس کے مصنف کون ہے؟ یہاں پر کیا کہتے ہیں سویرے جو کل آنکھ میری کھلی وہ کیا ہے، یعنی مصنف نے پوچھا ہے وہ کیا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ایک طنز و مزاح ہے۔ اس کے بعد 24 نمبر میں کہتے ہیں کہ آپ کے نصاب میں جو داستان شامل ہے وہ کس مصنف کا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے نصاب میں صرف ایک ہی داستان شامل ہے، وہ کیا ہے؟ کس کا؟ میر امن کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ سرگزشت آزاد بخت بادشاہ کی کس سے ماخوذ ہے؟ یعنی یہ جو کتاب ہے سرگزشت آزاد بخت بادشاہ جس سے کہانی لیا گیا ہے وہ کس سے ہے؟ وہ ہے آپ کے نصاب میں جو ہے باغ و بہار سے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مشتاق احمد یوسفی کب پیدا ہوئے تھے؟ آپشن نمبر اس کا کیا ہو جائے گا؟ مشتاق احمد یوسفی کب پیدا ہوئے تھے؟ آپشن نمبر سی 1925 میں ہوا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کے نصاب میں جو سبق شامل ہے چوتھی کا جوڑا وہ کیا ہے؟ تو چوتھی کا جوڑا کیا ہے؟ وہ ہے مختصر افسانہ، تو آپشن نمبر بی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مافیق الفطر عناصر کا ذکر ذیل میں سے کس صنف ادب میں پایا جاتا ہے؟ یعنی کمپلیکیٹڈ چیزیں کس کے اندر چیزیں ہوتی ہے؟ جو کہانیوں کے اندر کہانیاں ہوتی ہے وہ ہوتا ہے داستان کے اندر، آپشن نمبر بی۔ آپ کے نصاب میں جو شامل ہے چوتھی کا جوڑا ہے مصنف کا نام کیا؟ یعنی چوتھی کا جوڑا کا مصنف نام پوچھ رہے تو اس کا مصنف کون ہے چوتھی کا جوڑا کا؟ تو وہ ہے عصمت چغتائی۔ فورٹ ولیم کالج کب بند کیا گیا ہے؟ تو فورٹ ولیم کالج 1854 میں بند کر دیا گیا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور 110% آپ سے یہاں سے کوشچن ٹچ کرے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پورا آپ کا حصہ نثر ہے کلاس 11 کا اور یہی سے آپ کو کوشچن آنے کا بہت زیادہ سمبھاونا ہے۔